وعلى آبائه في هذه الصلاة طوعا وتمتعوا فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الزمان ادرکنا ولا تغلقنا بے حق جدتک فاطمۃ الزہراء. کوشش کرو سارے جوان بزرگ بچے جتنی شان بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین بے حق حقیق الحسین یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب یا محمد ادرکنی یا علی ادرکنی یا حسن حسین علیہ السلام ادرکنی 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 یا عباس ادرکنی. میرا اللہ عبادت قبول فرما. جتنی تواڈی تعداد ہے کم از کم ایک واری ہر بندہ آمین آکھے آمین دی صدا بلند کرے. میں دعا تواڈے واسطے مانگ رہا عزاداراں واسطے ماتمیاں واسطے حبداراں واسطے بزرگاں جواناں واسطے میں دعا مانگ رہا. سارے رل کے آمین آکھو. مالک اللہ مومنین دیاں پریشانیاں دور فرما. مالک بیماراں نوں صحت یابی عطا فرما. جڑا آمین نہیں آکھ سکیا ایک واری آمین آکھ کے منگ لوے 12ویں دی کچہری چو. مالک اللہ بے اولاداں نوں اولاد نرینہ عطا فرما. بے رزق نوں رزق عطا فرما. بے روزگاراں نوں اعلیٰ روزگار عطا فرما. تھوڑیاں دعاواں بچ گئیں آمین سارے رل کے آکھو. دعا وڈی ہے تے آمین بھی وڈی ہوئے. مالک اللہ سن 14 دا زوار بنا. مالک سن نمازی بنا. میرا مالک جتنے میری مجلس بزرگ بیٹھے نے نہ بزرگاں دا سایہ ساڑھے سراں تے قائم و دائم فرما. مالک ساکو بزرگاں دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرما. میرے جوان ماتمی ویراواں دی میرا اللہ قدم قدم تے حفاظت فرما. بانیان مجلس شیخ برادران دائے پر خلوص صفیدہ بچھایا حسین دی پاک اماں اپنے پاک تہرہ دربارج قبول فرما. دنیا دی دکھاں پریشانیاں تو مالک محفوظ فرما. سارے رل کے امینہ کو بانی واسطے دعا کیتی کرو. توڑی ساڑی عبادت دا وسیلہ بن دے سبب پیدا کر دیں. مالک انہاں دا لنگر نظر نیاز خرچ اخراجات ذاکرین دا پڑیا میں حقیر دی ڈپٹی 12واں ہادی قبول کر. میرا مالک ان آزاداراں دا اس پاک مقدس جاتے ٹر کے آیا ہے کہ قدم دا اجر عظیم عطا فرما. جتنے ہاتھ میرا مالک تیری بارگاہ چ بلند ہوئے بیٹھے مالک اللہ انہاں نوں کہیں کمینے دا محتاج نہ کریں. انہاں دیاں تمام نیک آسا مراداں انہاں دی نیت دے مطابق پوریاں فرما. بہت بڑی دعا آخری دعا رل کے بلند آواز نال آمین آکھو. مالک اللہ اسی وارث دے ہوندیاں بے وارث ہیں. ساڑے پردے والے حقیقی وارث حجت خدا دا ہونے ظہور فرما. اسا گنہگاراں نوں اس قابل بنا جو سائیں دی زیارت مشرف ہو سکاں. کوشش کرو اکھا بند کر کے روح استقبال معصوم واسطے اتنی اونچی تے بلند صلوات پڑھو تواڈی صلوات وچ ملائکہ شامل ہو جاویں. اجازت ذکر پاک شروع کروں. یہ تھوڑا جا کڈو نہ بس نہیں کھلوتا نہیں. چلو ٹھیک. جتنے بزرگوں رستہ دے دیو رستہ. بزرگاں نوں سبق سناونا ہے دعا حاصل کرنی. جوان بیراواں نال دو گلاں کر کے تھوڑی ساری داد لے لے سو. دعا بھی ہو جاسی داد بھی ہو جاسی مجلس مکمل ہو جاسی. اگر ساریاں دی اجازت ہوئے تے میں اپنے حصے دا قرآن شروع کراں. اللہ دی
بھری کائنات ترے چیزاں رحمتن جی تین چیزاں بھجان ٹھیک ہو ترے چیزاں رحمتن وہ کیڑیاں ترے چیزاں دسے ساں تے ہر بندے دے منہ چو بسم اللہ دی صدا سی ترے چیزاں اللہ دی کائنات رحمتن بارش بیٹی تے مہمان بارش بیٹی تے مہمان یہ تین چیزاں رحمت ہیں تین چیزاں رحمت ہیں بارش بیٹی دیکھو میرے پاس ہے مہمان مہمان اس گھر آندہ ہے جس گھر اللہ دی خاص رحمت ہوئے آج دی مجلس دے وچ ایک اسے فضائل دے وچ ایک پیغام ہو سی بڑا سونا پیغام ہو سی ہر بندے دے دل دعا نکل ویسی ایسا پیغام ہو سی ہر گھر دی کہانی ہے ہر جاتے روز دیاں گلاں توڑے ساڑے نال یہ پریکٹیکل جڑیاں گلاں تجربے ہوئے ہیں جنہ دے مہمان اس گھر آندہ ہے جس گھر اللہ دی خاص رحمت ہوئے اور یہ تساں آزمائی ہوئی ہو سی گل بھی جس گھر اور جیڑا بندہ مہمان نواز ہو سی نا قیامت تک او دے اپنی خاندان کدی بستی نہ ہو سی جیڑا بندہ مہمان نواز ہو سی معاشر تک او دی برادری کدی لاد نہ ہو سی ہمیشہ سر فخر نال بلند رہا سی تے جیڑا مہمان نواز نہیں ہوندا او دے گڑیاں دے بمپر ہی لگ دے رہندے ساری زندگی کدو تو نکلنے ہوندے نا تین چیزاں رحمت ہیں بارش بیٹی مہمان مہمان اس گھر آندے جس گھر اللہ دی خاص رحمت ہوئے کتاب دا نام ہے امام اور امت لکھن والے علامہ ہلی صاحب بڑے مذہب شیعہ دے بڑے مستند عالم دین ہیں علامہ ہلی صاحب انہاں ایک مہمان دی آمد لکھی ہے جڑے حیران ہو کے دے پئے میں انہاں ایک مہمان دی آمد لکھی ہے انہاں لکھیا ایک گھر چ آ گیا مہمان علامہ صاحب پہ لکھ دیں علامہ ہلی صاحب کتاب امام اور امت انہوں نے لکھا ایک گھر چ آ گیا مہمان اس آ کے دروازے تے دتی دستک اندرو شوہر اٹھیا تے بیوی او دا ہاتھ نپ لیا اس آ کے کدے شوہر آ کے دروازے تے کوئی پرانا ہے مہمان ہے بیوی آ کے میں پکاونی کوئی شے نہیں انہاں گلاں تے کیوں نہ بولے میں اپنے گولو تو نہ کر رہا جی علامہ ہلی صاحب مستند عالم دین ہیں توڑے مذہب شیعہ امام اور امت گل سچی تائید بھی ہو گئی ہے جی شوہر اٹھیا تے بیوی او دا ہاتھ ناپ لیا اس آکھیا کدے آواز بدھاؤ تھوڑی ساری کو بھی دیو تھوڑی ساری زیادہ نہیں آواز بدھا دیو تھوڑی ساری ہو گئی جی ہو گئی آواز اونچی ہو گئی ٹھیک ہے جی اونچا بول لینا ہو رکم ٹھیک ہے سن پتہ ہی کوئی نہیں ایسا کداں دے جاگے ہوئے ہیں سن پتہ ہی نہیں ایسا نیندر کداں کیتی آئی تسی میں ادھے نظر آندے پے ہو پورے نہیں نظر آندے پے توجہ ہے یہ تھوڑیاں دعاواں ہوندیاں تے چلدے پے ہیں ورنہ 3 گھنٹے پہلے بندہ انڈیا دے بارڈر تے ہوندا تے وقت رسول نگر آ ویندا جس لئے اتنا اوکھے سفر کریندا ہے تے پھر پتہ لگدا ہے ساڑھے سر دے اوتے کوئی ہاتھ ہے ورنہ انسان دے بس دی بات ہی نہیں مولا دی قسم سان یاد ہی نہیں اسی کداں ستے آسے کوئی 4-5 دیوار ہو گئے بستر نصیب ہی نہیں ہویا گڈی چسم دے توجہ کرو تے 2 گلاں تواڈے نال کر لواں شوہر اٹھیا بیوی او دا ہاتھ ناپ لیا اس آکھیا کدے اس آکھیا دروازے تے کوئی پرانا ہے اس آکھیا میں پکاونی کوئی شے نہیں سارا یاد ہو گئی میں پکاونی کوئی شے نہیں وہ جی میں اٹھیا نا انجے بابا جی اتھاں ہی بہ گیا ماسٹر جی دعا کر دے پے ہو اتھاں ہی بہ گیا اس آکھیا کرم والی جداں تے پکاونی کوئی شے نہیں تے میں انہوں بانا کے دے وانج دروازے دے اندروں کھلو کے انہوں آکھ او گھر کوئی نہیں او گھر کوئی نہیں ہون آئی اندروں تے مہمان دروازے دے باہروں ہیں
یہ اندروں مہمان نو مخاطب ہو کوئی پیا دیے او گھر کوئی نہیں، مہمان اجے نہیں بولیا تے آپ ہی پیا دیے او گھر کوئی نہیں تے 7 دہاڑے آمنا بھی کوئی نہیں سی او کا مگرو لایا سی 7 دہاڑے آمنا بھی کوئی نہیں، وہ اللہ دی رحمت آئی اس وقت چلو ٹھیک ہے کہیں اور دروازے تے ٹر پیا. گل میری یاد ہے 3 چیزاں رحمت ہیں، بارش بیٹی مہمان، وہ اللہ دی رحمت آئی وہ ٹر گیا. ہون دوئے میاں بیوی اندر آئے مسند تے بیٹھے صلاح کریں دیں اتنے تئیں باورچی خان نتیجے تے آ گیا بڑا نفیس نتیجہ دے ساں جس نو سمجھ آسی وہ دا ہاتھ بلند ہو سی چہرے تے مسکراہٹ آسی. اندر آئے دوئے میاں بیوی مسند تے بیٹھ کے صلاح بیٹھے کریں دیں اتنے تئیں باورچی خانے کچن بھانڈے کھڑکن دی آواز آئی، برتن دا کھڑاک آیا، شوہر دا ہاتھ ناپ کیا دی اٹھ چور آئی. اس وقت کملی تو نہیں ہو گئی، دروازے باندھن تالے لگے ہوئے ہیں، چور کے دوں ہو گئے ہاتھ چھوڑ کے آدھی اور کملا کوئی چور بھی تالیاں دے محتاج ہوندے نہیں سمجھ آئی میری گزارش تھی، چور بھی کوئی تالیاں دے محتاج ہوندے اٹھ چور آئی. ہون اتنا بڑا نتیجہ دے سا ماسٹر جی توڑے مجمع نو چہرے تے مسکراہٹ آوے سی چہرے کھل ویسے آدھی اٹھ چور آئی. ہون دوئے میاں بیوی ٹر پے باورچی خانے چاہیں کچن چاہیں تے دے دے کے آئے انسانی شکل ہے پلیٹ اچ آٹا چاہ رہے ہیں. میں نتیجہ بڑا دے سا جے تیرا حاضر ہویا ذہن مجلس سجدہ انسانی شکل ہے پلیٹ اچ آٹا چاہ رہے ہیں. ہاتھ ناپ کے آدھی چور ہے اس وقت چور نہیں فرشتہ اللہ اتھے بولن نال ثواب ملتا ہے ذکر حسین اچ بولن نال میں چور نہ میں فرشتہ کہندا اللہ دا تے اس نو آدھی پھر آٹا کیوں چوری کر رہے ہیں. اس کے چوری نہیں کر رہے ہیں جدہ مہمان اپنے گھروں ٹریا ہے نا اللہ میں فرشتے نو فوراً آرڈر دیتا ہے جو دا رزق دے پہنچن تو پہلے پہنچا جدہ تو مہمان نو بارو والا چھوڑے اللہ میں نے آرڈر کیتا ان دا رزق واپس لے آئے ان تا لوڑ ہی کوئی نہیں رزق دی. ایک باری سارے بولو جرت نال کھڑے بیٹھا حیدری دعا فرمائیے دعا کی تھی جی ان دا رزق واپس لایا اینو تاں بولو لوڑی کوئی نہیں. مہمان جس گھر آندا ہے اپنا رزق نال لے کے آندا ہے بلکہ اپنا نہیں آندا ویندے توانی دیتی ویندا ہے. بولو روایتاں ہیں نا تاریخاں بھریاں پئیاں مہمان کلا نہیں آندا جدوں ہی آندا ہے اپنا رزق بھی تے توان بھی دے کے ویندا ہے. چلو تھوڑی سونی توجہ بنی پئی ہے. ایک کتاب دی گل روایت دی گل ایک گل قرآن چو کر دیاں قرآن پیاد ہے ابراہیم نبی اس وقت تک کھانا نہ ہن کھاندے جس لے تائیں کوئی مہمان نال بے کے نہ کھاوے. چلو گل مہمان دی ہوئی تو سارا ٹاپک مہمان دا. اس وقت تک کھانا نہ ہن کھاندے جس لے تائیں کوئی مہمان نال بے کے بولو نہ کھاوے. اس وقت تک اللہ دا نبی کھانا نہیں کھاندا کھانا نہ ہن کھاندا نہیں نہ ہن کھاندے جس لے تائیں کوئی مہمان نال بے کے نہ کھاویا. 3 چیزاں یاد ہیں رحمت بارش بیٹی تے مہمان. اس وقت تک اللہ دا نبی کھانا نہیں کھاندا جس لے تائیں کوئی مہمان نال بے کے نہ کھاویا. بابا جی بھائی جان میں ایک 70 اکساں باریک جائی گل لے جس نو سمجھ آسی او دا بے وس ہاتھ بلند ہو جاسی سبحان اللہ دی صدا سی. قرآن پیادہ ہے ایک دیاڑے ابراہیم نبی دے دسترخان تے مہمان کوئی نہیں جڑا ویک سی اس نو سمجھ آسی جڑا میں نے ویک سی. ایک دیاڑے ابراہیم نبی دے دسترخان تے مہمان کوئی نہیں اللہ دا نبی دروازے دی دہلیز تے کھلو کے آسمان دے پاس دیکھ کے اللہ نال گل کر کے پیدا ہے میرا اللہ آج تیری رحمت کوئی نہیں. سمجھ آوے تو بولیا کرو ہاتھ چاہیا کرو یار ذکر جھاد جی نوکر بھائی جان نوکر آج تیری رحمت کوئی نہیں. اتنے تائیں اے لفظ مکے کوئی نہیں. ایک اٹھتے چڑھے ہوا جوان گزرے جنہ قرآن تذکرہ کیتا ہے اٹھتے چڑھے ہوا فوراً اللہ دا نبی اگاں ودے ہے تے او دی اٹھ دی واگ ہاتھ پا کے آدن آ یار تو میرا مہمان بن میں تیرا میزبان بندا میرے گھروں کھانا کھا. او جلدی نال دھرک مار کے تلے آئے اس کہ چلو او ٹر پہ نبی اگو ٹرے مہمان پچھو ٹر پیا. ابراہیم نبی اپنے گھر آئے بڑا سونا نتیجہ دے سا جی تو حاضر بیٹھا تھا بالکل حاضر بندہ توجہ نال سماعت فرما رہا ہے نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. ابراہیم نبی ٹر پہ مہمان پچھو ٹریا
ابراہیم نبی گھر آئے, دسترخوان لگ گیا, ابراہیم نبی پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس نے آخیا تو بھی پڑھ. اس کہ میں کیوں پڑھا, میں تیرے اللہ نو مندا ہی نہ, میں تیرے اللہ نو بہت پرستی دا دور ہے نا, میں تیرے اللہ نو مندا ہی نہ. فوراً جلال آ گیا اللہ دے نبی دے چہرے تے, فرمایا اٹھ, میرے اللہ نو نہ مندا ہوویں تے میرے گھروں کھانا کھاویں. مہربانی بھائی جان, ممنون ہو گیا سائیں جی بزرگو, مہربانی. میرے رب نو نہ مندا ہوویں تے میرے گھروں, بولو ویکھو میرے پاس ہے کوئی گل نہیں, میرے رب نو نہ مندا ہوویں تے میرے گھروں کھانا کھاویں. اٹھ. اس وقت کیا بھئی پہلا بندہ اللہ دی کائنات وچ ویکھیا ہے جڑا بلیندا ہی آپ ہے تے وقت اٹھاندا بھی. اس وقت چلو کوئی گل نہیں, تو آپ بلایا تو میں آ گیا. وہ ٹر گیا, فوراً آیت اتری, میرا حبیب میں اللہ تیرے تے ناراض ہاں. گل ہن قرآن دی ہے تے قرآن دے اوتے خلاف ہوندا ہے, سمجھ دو نا سارے, تے تکلیف کرنی پوندی, کھولنا پوندا ہے پڑھن واسطے. قرآن دے اوتے خلاف ہوندا ہے, گل قرآن دی ہے. فوراً آیت اتری, میرا حبیب میں تیرے تے ناراض ہاں. پسینہ لے گیا ابراہیم نبی دا, امامہ کھل کے گل چ آ گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. میرے تے میرے اللہ ناراض. ابراہیم نبی آکھیا میرے تے میرا رب ناراض. وہ پہلے لوگوں کو پچھلے لوگوں کو غلطی ہوئے نا انہاں بزرگوں کو, تے وہ سات دیار سر سجدے چنان چاہندے, پتہ نہیں کیڑی گستاخی ہو گئی تے ساڈے تے 14 دا رب ناراض ہو گیا. پچھلے لوگ جڑے گزر گئے ساڈے بزرگ, ایویں گل ہے سہی. جس لے اللہ آکھیا نا میں تیرے تے ناراض ہاں, گل قرآن دی بجن. جس لے اللہ آکھیا میں تیرے تے ناراض ہاں, امامہ کھل کے گل چ آ گیا, پسینہ لے گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. ابراہیم نبی آدھے پہن میرے تے میرا رب ناراض, یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ میرا اللہ میرا جرم کیا ہے؟ گل بڑی نفیس ہے بھئی. میرا اللہ میری تکلیف, میرا جرم, میری غلطی کیا ہے؟ خالق دی آواز آئی, میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی, میرا لاڈلا نبی, ایک وقت دا کھانا دینا پئی, ایک ٹائم دا تو اٹھا دیتا ہی. میرا اللہ تین جو نہیں مندا تے میرے گھروں کھانا کی میں کھاوے آ. گل بڑی نفیس ہے, جڑا بندہ سمجھ ویسے دا ہاتھ بلند ہوئے. میرا اللہ تین جو نہیں مندا تے میں ابراہیم دے دسترخوان تو کھانا کیویں کھاوے آ. اللہ دی آواز آئی, میرا سونا نبی, میرا پیارا نبی, میرا لاڈلا نبی. اس بندے دی 90 سال عمر ہے, 90 سالاں دے وچ ایک سیکنڈ واسطے بھی اس مینوں اپنا رب تسلیم نہیں کیتا. وانج اس کو بندے کو پوچھ کیا میں اللہ دا رزق روکیا ہے؟ میں اللہ دا رزق نہیں روکیا. وانج منا راضی کر, میں تیرے تے ناراض ہوں. ہوں قرآن پیادہ ابراہیم نبی دا امامہ کھل کے گل چ آ گیا, پیراں چ نالین کوئی نہیں, بھجدے آندے نا او جتھے اٹھتے چڑھا جوان پہ ویندا نا, فوراً دے اٹھتی واگ ہاتھ پا کے آدھے آ یار میرے اللہ نو من نہ من, میرے گھروں کھانا ضرور کھا, میرے گھروں کھانا ضرور کھا. اس آخیا بھئی میں ہوں کھانا نہیں کھانا. جیڑی پوزیشن نال تو میں نے پہلے اٹھایا ہے بات لے گئے ہیں تے میں تیری عادت تو واقف ہو گیا. تو مڑ جیڑی سوچ کے آیا نا تے میں تیرے گھروں کھانا نہیں کھانا. ابراہیم نبی آکھیا, نتیجے تے آ گیا. ابراہیم نبی آکھیا اگر آج تو میرے گھروں کھانا نہ کھاویں تے میرے تے وہ ناراض ہے. اس آکھیا او کون؟ ابراہیم نبی آکھیا میرا رب. تو اس آکھیا تیرے رب نال میرا کیا واسطہ ہے؟ رب تیرا ہے, تو جان تے تیرا رب جانے. تیرے رب نال میرا کے واسطہ ہے؟ فضائل دی مجلس سے جڑا نہیں بول سکیا ہن بول پوسی, او دی کریمی تے بول پوسی. اس نے کہا تیرے رب نال میرا کے واسطہ ہے؟ ابراہیم نبی آکھیا جڑا ویکھ میرے پاس رہے. ابراہیم نبی آکھیا میرا اللہ پیاد ہے, اس بندے دی 90 سال عمر ہے, 90 سالاں دے وچ ایک سیکنڈ واسطے بھی اس مینوں اپنا رب تسلیم نہیں کیتا. وانج اس بندے کولوں پوچھ کیا میں اللہ دا رزق روکے؟ منبر دی قسم قرآن پیاد ہے ابراہیم نبی دے لفظ مکے کوئی نہیں. فوراً اٹھ سلت ہے ابراہیم نبی دے قدماں تے ہاتھ لا کے آدا مینوں کلمہ پڑھا, تیرا رب اتنا کریم ہے. یا علی علیہ السلام, علی نصیب ہوئے تو میں کو کلمہ پڑھا, تیرا رب اتنا کریم ہے. جس نو 14 جھکے نا اس نو اللہ آ دین, جس نو علی جیسا امام سجدہ کرے اس نو اللہ آ دین, جس نو حسین جیسا بادشاہ جھکے اس نو خالق آ دین.
تے جندا امام نمازی ہوے اودے منن والا نمازی چنگا لگدا ہے. بولو. جندا امام شریف ہوے اودے منن والا بھی شریف چنگا لگدا ہے. جندا امام مہمان نواز ہوے اودے منن والا بھی مہمان نواز سونا لگدا ہے. یہ مہمان دی گل کیتی چوتھے بادشاہ دی سنت ہے. انہاں تو بڑا مہمان نواز کوئی نہیں. بولو. انہاں تے ان مہمان نوازی کیتی گھر بھرا دا قاتل ہی آیا ہے نا, اس نو بھی شربت پیوایا نے. یہ میں سہیں صدقے گھر بھرا دا میں صدقے ہوں. ماسٹر جی بیادے نے ویندیاں وقت زادے رائی دیتا ہے تے پوچھا نے پیاسوں میں تے پانی پیواما, بھکھوں میں تے کھانا کھواما, سواری کوئی نہیں تے سواری دیواں, دینار نو میں تے دینار دیواں. زادے راہ دیتا نے. تاریخاں بھریاں پئیاں. تسی اس امام دے منن والے ہو جڑے مٹیاں تے بہ کے دھیاں بہن نال رلا کے اس آکھیا کہ تساں مینوں پہچانیا نہیں. سرکار نے آکھیا بھراواں دے قاتل کدی بھلے نہیں. چلو ایک لفظ آتا ہی تھائیں تو دو وینڈ کریں نا. میرے عزت والے بھائی آ گئے. مولا پینتر پاک نظر باتو محفوظ رکھے. علامہ زیگم مجتبائی صاحب مالک ہور عزتاں نال نوازے. بہت پیارے خطیب ہیں, بہت پیارے میرے اپنے پسندیدہ شخصیت ہیں. مولا پینتر پاک قوم تے سایہ سلامت رکھے. ایسے لوگ بھی صدیہ پیدا ہوندے جڑے محنت کر کے پاکاں دے ممبر تے آندے. اللہ انہاں سلامت رکھے. ماسٹر جی آکھے بھئی اس آکھے مولا شاید تساں میں پہچانیا کوئی نہیں. یہ دے چہرے تے نقاب آئی نا, یہ دور ونج کھلوتا ہے. اس آکھے مولا شاید تساں میں پہچانا کوئی نہیں. امام دی رات ود پئی, رات ودی ہے. تھوڑے سوال دا ہی تھا جواب دے کے ایک وینڈ کرے نا. میں جواب تو نہ دے سکتے, اتنی اوقات ہی نہیں ساڑی. تساں بہتر جان دے ہو ساڑے نالوں, تو ان سبق سناونا ویندا ہے. جس لے آکھا سن تساں میں پہچانیا نہیں. امام دی رات ودی ہے. 2:17 پڑھدا جڑا آیا رومنے دی عبادت ہو جاسی. رات ودی تے رو کے آدن رات رومن والیاں اکھیاں وچ موجود تیری تصویریں. سید آدھا تو قاتل ہیں میرے چند اکبر دا, تیرا نام حسین ویرے. سید آدھا تیرا ایک برچھی میریاں دو ماواں دے. گئی جگر کو انج دا چیرے. سید آدھا میں کو نہیں بھلدا جی میں زین تو لائے میرا داڑی لاندا ویرے. میں اس لے آدھا ہیں مولا تساں میں پہچان لیے تے اساں تا مولا کربلا توڑے نال ظلم کیتا. گل اوکھی ہے جس بندے ہائے نہ کیتی میرا کلیجہ زخمی ہو سی. جیسے لے آکھا سنا مولا تساں میں پہچان لے اساں تا کربلا توڑے نال ظلم کیتا. سیدہ تھے اتھے اسی توڑے مہمانہ سے جی میں توڑی مہمان نوازی دا حق بندہ یوں تساں کیتی ہے. آج توں ساڈا مہمان ہے. او میں صدقے تھی ماں مہمان نواز خاندان تو فرمائے آج تو ساڈا مہمان ہے. اچھا مولا تساں میں پہچان لے ہے تے وقت میری اتنی خدمت کھانے کھوائے نے اتنی آبرو حوصلہ افزائی. فرمائے رات رومن والیاں اکھیاں بچ موجود تیری تصویریں. مقصد رو مننا لئی تو رو پہ ہیں. میں صدقے ہوں صدقے بڑے ظلم کیتے ہیں مسلمانہ آل محمد تے, بڑے ظلم کیتے ہیں. میں صدقے ہوں
لوگ اعتراض کریں جی بابا جی ساڈے تے بھئی یہ غیور قوم ہر ویلے یا حسین یا حسین یا حسین گلیاں بہلیاں بازاراں چ دھیاں بہناں نال رلا کے پردے دار نال رلا کے مٹیاں تے بہ کے میں نہیں پتہ انہاں چ کون امیر بیٹھا ہے کون غریب بیٹھا ہے سارے میرے واسطے سردار ہیں کوئی کرنل بیٹھا ہے کوئی جرنل بیٹھا ہے سارے مٹیاں تے بیٹھے نے تے اتھے یہ جڑیاں پردے چائیاں بیٹھیاں نے اپنے لگدیاں دے جنازے چھوڑ دیندیاں تمہیں پتہ ہے یہ اپنے قریبی لگدیاں دے جنازیاں تے نہیں ویندیاں تے ایک لفظ میں آکھاں تہاڈا مجمع جے قدر کرے تا میں آدھا رانا دھیاں بندہ لے ہی اتھے ویندے جتھوں نبدی نہ ہوئے ہر جا تے بندہ دھیاں بہنا نہیں لے ویندا میں صدقے کدی تا میں آدھا زمانہ ساڑے کولو پوچھیا جو غیور قوم دھیاں بہنا نار رلا کے مٹیاں تے بہ کے 1400 سال ہو گئے ہائے تے وین کر کے کیوں روندے میں آدھا سا روندے اس وجہ تو آج بھی 4 خون ایو جے ہن جیڑے سن نہیں پہ بھول دے 4 خون ایو جے ہن ماسٹر جی جیڑے سن نہیں پہ بھول دے اور یہ 4 خون مشر تائیں تازے راسن میں خون جڑا ہوندہ خشک ہو ویندا بھائی جان خون خشک ہو ویندا ہے یہ 4 خون جنہاں دا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ مشر تائیں تازے راسن یہ خشک نہیں ہونے تازے راسن حق تہاڈا بندا تسی سارے میرے اپنے کوئی بیگانہ نہیں میرے کولو پوچھو مظلوم دا ذاکر ساڈا مہمان ہے سن دسات صحیح یہ 4 خون ہن کیڑے کیڑے یہ پہلا خون بس یہ تیرے ذہن چ میں 4 خون پڑھنے جتنے تائیں برداشت کی تو اتنے میں پڑھ سائیں تھائیں وین پیا کریں عزت والے بھائی نو ممبر دیواں حق تہاڈا بندا میرے کولو پوچھو مظلوم دا ذاکر وت جو پیا دے 4 خون ہی جے ہن جڑے سن نہیں بھول دے اور اے مشر تائیں تازے راسن خشک نہیں ہونے سن دسات صحیح وہ 4 خون ہن کیڑے کیڑے پہلا خون پہ دسینا جتھے بیٹھا تیری ہائی نکل سی میں پیا دا پہلا خون ہے تیرے دوجے امام حسن دے کفن دا دوجے امام حسن دے کفن دا جدا جنازہ گھر تو باہر آیا نا اس امام دا دوجے امام دا کفن دا خون جدا جنازہ گھر تو باہر آیا سب تو پہلے تیرا تے میرا کربلا دا غریب امام اگا ودے پہلے اگا ودے تے جڑے غریب ہوندے بھائی جان او گلاں ہی غریب والیاں کریندے جڑے مظلوم ہوندے او گلاں ہی مظلوم والیاں کریندے پہلے میرا امام اگا ودے سجا ہاتھ میرے امام نے ودھایا نانے دی زری دو تے بیا ہاتھ ودایا نے حسن برا دے جنازے دو انج کر کے اس پوزیشن ہے میرا امام کھڑ گئے جس لئے سمجھا نے نا میرے بھرا دا جنازہ دفن نہیں پہ ہومن دیں دے انج میرا امام کھڑ گیا سجا ہاتھ نانے دی زری دو بے ہاتھ ودایا نے حسن بھرا دے جنازے دو گل لوکھی ہے درداں لے بندے دی ہائی نکل سی تے انج اس پوزیشن ہے کھڑ کے مسلمانہ دے پاسے دیکھ کیا دیں میرے دیکھو اے ہے میرے نانے دی زری اے ہے میرے حسن بھرا دا جنازہ میں انہ ڈوہان دے درمیان کھڑ کے قسم چاہ کے پیادہ تیر نہ مارو میرے بھرا نو قبر دی جا دیو میں کو نہ دیوائے میں وطن چھوڑ کے ٹر ویسا مرحبا اللہ توڑی ہائے قبول کرے اللہ اس ہائے دے بدلے تو ان کربلا دی زیارت کراوے میں صدقے دردالے لوگو دعا کرے میں ایک سطر پڑھ لما توڑی دعاواں دا صدقہ ذاکرہ یہ جتنے بزرگ ہو تو ان سبق سناونے میں صدقے میرے بھرا نو قبر دی جا دیو میں کو نہ دیوائے میں دھیاں بہنا نہ رلا کے وطن چھوڑ کے ٹر ویسا ہون توڑے تے سوال کریں نا واجب سمجھ کے ہائی کر کے جواب دے وے غریب کربلا دا جو منتہ کریں درے مسلمانہ منی ہے یا کئی نہ بولو ہیک نہیں نے منی میں صدقے میں ایک دعا منگدا اتھا ہی وین کریں نا میں اکثر آدھرانا بھائی جان اللہ تعالیٰ دا قانون ہے ہر گھر ایک ایسا فرد پیدا کریں ہے جڑا پورے گھر نو چلیں ہے بولو ہر گھر دا دستور ہے سارے وستے گھران دے لوگوں مالک توڑے ویڑے سلامت رکھے دعا کر کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دا قانون ہے ہر گھر ایک ایسا فرد پیدا کریں ہے جڑا پورے گھر نو چلیں ہے کسے نو چاچاں تے مان ہوندے کسے نو بھتریجاں تے مان ہوندے ہائے کسے نو بھراواں تے مان ہوندے اے میں جھولی چائی کھڑا توڑا حسین دے سانگے نال مہمانا دعا میں کرے ساں سارا مجمع ایک باری ہائے کر کے آمین آکے تیری ہائے بھی آمین اسی دعا بڑی اوکھی ہے منگو چا دعا جیڑا گھر دا مان ہوندہ ہے شالا او کدی نہ روے او جوانو جدا مان رو پوے نہ پھر پورا گھر رو پوندہ ہے کیڑا بندہ جڑا ہائی نہ کرے سی میں پیاداں ہاشمیاں دے ویڑے دا مان دا نام ہے بھی عباس دا امامہ کھول کے گالی چاہ گئی ہے پیران چنالین کوئی نہیں بھجدہ آندہ ہے روندہ آندہ ہے 4 خون تیرے ذہن چروین ایو میں پڑھساں
تے طالب دعا تیرے کو دعا حاصل کرساں. عباس وجدہ ہے جس لئے سمجھ گئے نا بھائی جان جو جنازہ دفن نہیں پہ اومن دیں دے اس لئے حق الماری سجاد سجاد جی چاچا تو جنازہ سنبھال ہن منگل میں زندگی دا نہیں پتا. میں گھر وے نوجوانوں میرا مولا باپ ستھیا ہے جتھا ماں مل بنین بیٹھیاں یا کہ ماں دے قدمہ تے جھڑ پیا حقل مار کے آدھے ماں منت لا اپنی چادر میں کونڈے او جوانو باس ماں دی چادر چاہ کے اتھے آئے جتھا لی دی دی وین پئی کریں دی آئی ماں دی چادر قدمہ تے سڑ کے آدھے میری ماں دی چادر دواستی تلوار میں کونڈے. نوکراں بڑی کربلا جی نوکراں توڑی ہے دی قسمی اوکھی گلے او جوانو بی بی دوین آئے عباس گھن تلوار لیکن عباس میں دی گل یاد رکھیں ہوں ویلے تئی نہ چلاویں جے تئی میڈا غریب نہ آکھی او میڈا پترہ مویا بھرائے او میڈا بھرام مویا بھرائے او میڈا کربلا دا غریبے. جی بسم اللہ میں نوکراں جوانو جڑے غازی دے مرید بیٹھو بھائی جان توڑی ہے دی قسمیں ماسٹر جی دعا کرے ہو جوانو باز دلوار چاہ کے ٹرائے اجا 5 منٹ نان گزرے ہو جوانو نعرہ تکبیر بلند ہویا اللہ اکبر. او جوانو علی دی دی دوین آئے کلثوم بھین جلدی کر اپنا برکا پیا میڈا چاہیا میرے بھرا دا نعرہ پیا رسیندہ میں کو لٹ پہ گئی ہے. او جوانو علی دی دی بالی ٹور کے بھرا دے جنازے تے آئیے ایک ہاتھ میری سین نے بھراد جنازے تے رکھائے بے ہاتھ نال یا علی دا نالے کے تیر چھکڑے شروع کی تے نوجوانوں رسول نگر دے غیرت مندوئے تا پہلا خون ہے پوچھو میرے کلو تنویر عباس سنڈ سا ڈوجا خون کیڑا ہے. او جوانوں جڑے وین کر کے روندے پئے ہو جیڑا ڈوجا خون ہے تڑے تے میرے غریب امام دے چولے دا خون ہے. پوچھو میرے کلو کیڑا چولا ہے جدا قیدہ چھٹیاں بی بی ترائے دے ہاڑے ہی چولے دے پاروں بیٹھی رہیے بی بی آدھی حرامی کو آنکھوں میں کو میرے بھرا دا خون آلودہ چولا دے جی نوکراں بڑھ دیئے کربلا مجلس ایک منزل بلند کرو تا جی بابا میں نوکر ہون میں اوکھیاں 17 دے بھائیان آ گیا اوکھیاں 17 تے آ گیا جنہ دی چھوٹی اولاد جڑے چھوٹے بہنہ دے میرا ہو جنہ دیاں چھوٹیاں دیاں میں اوکھیاں 17 تے آ گیا. او جوانوں ہن سارا مجمع میرے گل پوچھو سنڈ سائے تا دوجا خون ہے تریجا خون کیڑا ہے. او جوانوں جڑے وین کر کے روندے پئے ہو اللہ گواہ میں آدھرانا نانا جڑے تریجا خون ہے حسین دی 4 سالاں دی ضعیفہ دے بڑھڑی دھی دے کنا دا خون ہے جیڑی رو رو گیا دیئی بابا دھی رو لگئی ہے ہائے آواز آندہ بابا میں کو مٹیاں تے نیندر نہیں آندی. جی بسم اللہ میں نوکرا ہون میرے امام دی اکھی کھلیاں آواز آندہ رون دی کیوں ہے میں کنڈا سا میں جو تیرا بابا عقل مار کے آدھیے بابا جے سچ پوچھ دیں بات کچھ دکھ میں دسے زا کچھ گواہ کو نو پوچھ لائے اور رسول نگر آلے ہو جدا گواہ دا نام آئے میرے امام دی اکھی کھلیاں نے کہیں ویلے سجے دے دینے کہیں ویلے کھپے دے دینا عقل مار کے آدھے کون ان گواہ کتھا ہی نہیں گواہ رون دیئے تو رو کے آدھیے بابا سجے کھپے نہ دیکھ رخ سار گواہ ہے نا او دھی تیری دے جڑے ظالم ظلم کمائے آدھیے پہلے دور لائے نے آواز ڈبل کری سی تھوڑی شریکو دے میرا بھیرا اللہ زندگی کری جو جڑ گئے ماتم تے انہوں میں ایک وین سمجھا کے پڑھ لما زندگی دا نہیں پتا مقدرہ نہ لایا او جوانو زندگی دا نہیں پتا متا میری کہن دی آخری مجلس ہوئے کل قبر چرمان ہوئی حسین دی تو سیدھی دے دو کھنتے میں امیر بن کے بیٹھا رہی ہیں جڑا آیا رومنے ہو دی ہائی نکل سی ہون میرے تو سوال کرو اوکھا گل اوکھی ہے چوتھا خون اوکھا ہے انہا بھائیان تو اڈی عزت دی قسمیں بزرگو جوانو انہا برداشت ہی نہیں کرنا چوتھا اوکھا خون ہے ہون میرے کلو پوچھو سنڈ سائے تا تریجا خون ہے چوتھا خون کیڑا سن سو چوتھا خون میں آدھرانا جیڑا چوتھا خون حسین دی ماں دے پاسے دا خون جیڑی رو رو
کے آدھی آئی میڈا اللہ دروازہ گرایا نے او میرے محسن کو مارا نے سبحان اللہ سبحان اللہ اے بنیے کربلا اے بنیے کربلا جی بابا میں نو کراں اے چارے دے چارے خون ہن نو اپنا او وین پڑھنا چاہنا جس وین دی نگری عاشقے جڑا وین سن کے ماتم کرن دے آدیو اے چارے دے چارے خون کٹھے کیتا تی سن معاشر دا میدان تے اللہ دی عدالت معاشر دا میدان ہو سی تساں تے میں سارے ونجنا ہے معاشر دے میدان معاشر دا میدان ہو سی تے اللہ دی عدالت ہو سی ہر کوئی آسی ممبر دی قسم محمد دی زخمی دھی بھی آسی ہائے او جوانو حسن تے حسین دی زخمی پاسے علی ماں بھی آسی جدہ بی بی آسی حالت دساں بی بی دی توارے جگر چوہائی نکل سی جدہ محمد دی دھی آسی حالت کیڑی ہو سی سجے مونڈے تے حسن دا کفن ہو سی کھبے مونڈے تے حسین دا چولا ہو سی انگل دے نال معصومہ ہو سی بیا ہاتھ پاسے تے رکی ودی ہو سی رو رو گیا اگزی میں ڈالا میری اولاد دا کیڑا جرم ہے ہواراندہ میں ڈالا میری اولاد دا کیڑا قصور آئی ہن کنڈ کر جڑا دا رومن نہیں آندہ میں تین موجہ بھی کھاما بہن تے بیراد آئی جو جڑ گئے نا اے دعا کرے سے نا تُساں سارے روسو او جوانو اے چارے دے چارے خون کٹھے کیتا دی سن معاشر دا میدان تے اللہ دی عدالت ہر کوئی اللہ دی عدالت جاسی ہر کوئی آسی تیرا تے میرا غریب امام ہی آسی اللہ دی آواز آسی حسین ہر کہیں اپنا دکھ دسی ہے تو بھی کوئی اپنا دکھ دس تو بھی کوئی اپنی تکلیف دس تو بھی اپنا دکھ دس او جوانو ممبر دی قسمیں اللہ گوائے جدہ اللہ دی آواز آسی حسین ہر کہیں اپنا دکھ دسی ہے تو بھی کوئی اپنا دکھ دسا او جوانو اسلے حسین رو پوسن تے رو گیا اکسن میڈا اللہ کیا دسا ماں سار رکھیا ہائی تیرے سجدے وچ نہیں چایا قاتل چیندار سار اے ہون رنے ہو سارا مجمع رو ایک باری ہائے کرو اکبر دینا تے سارے ہائے کرو ایک باری جی نوکراں گل اگلی اوکھیے تُساں دعا کرے میں وین سمجھا لواں او جوانو حسین رو پوسن تے رو گیا اکسن میں ڈالا کیا دساواں سار رکھیا ہائی تیرے سجدے وچ نہیں چایا قاتل چیندہ رہے او میڈے قتل تو وعد میڈیاں بھینی نو کیوں شمار بازار پھریندہ رہے حوصلہ آخری وین ماسٹر جی دعا کرے آخری وین توڑے مجمع نے سمجھا لیا اگر توڑی سمجھ چاہ گیا توڑے دل قبر حسین بھائی جان توڑے مجمع دی سمجھ اگر وین آ گیا میں ٹر ونجنے تے قرلان دی آرامنا وین بڑا اوکھے او جوانو اللہ دی آواز آتی حسین جگر سنبھالیں اللہ دی آواز آتی حسین ہر کہیں اپنے قاتل دا ہاتھ پکڑے تو بھی اپنے قاتل دا ہاتھ ناپتے اپنے قاتل کو سنجان حسین رو جگر سنبھال حسین رو پوسن تے رو گیا اکسن میں ڈالا کیا دساواں بائیں کہندہ ہاتھ پکڑا میں کو ہر کوئی قتل کریندہ رہے کوئی تیر پتھر کوئی نیزیاں نال کوئی زخمات ریت ساٹیندہ رہے حسین دن ہاتھ موک گئی ہائی میڈی غربت دی کوئی تماچیاں نال مریندہ رہے اللہ لعنت اللہ ہے ماشاءاللہ جزاک اللہ واہ واہ ماشاءاللہ احسان جناب تنویر عباس حلوی صاحب ان ذکر محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں جناب زیغم عباس مجتبائی صاحب پر محمد و آل محمد صلوات ہاں اور انہاں دے بعد جعفر رضا رٹا صاحب او انشاءاللہ ایتھے سے جگہ تے خطاب فرمائیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل فرج قائم محمد تھوڑا ٹائٹ کر دے رہا تھوڑا آواز زیادہ کرنا ہے تھکاؤں با
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وأبي القاسم محمد. ٹھیک ہے الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولا ما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتقلين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله وأحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة والأبدية على أعدائهم والآمين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. الصلاة دعائے پروردگار عالم بارگاہ کی صفیات کی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے. ماشاءاللہ 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 الحمدللہ. اتنی کثیر تعداد میں مولا حسین کی چاہنے والوں کا یہاں آنا آپ کی ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. صبح سے ہم اسلام آباد اور پنڈی کی طرف تھے. ہر طرف حسینیوں کا طوفان تھا، سراب تھا. جہاں جہاں بھی ابھی بھی یہاں سے کچھ دیر بعد تک جلوس ماتم اور مجلس عزا کا سلسلہ جاری ہے. میرا اللہ تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. میرا مولا جو ماتمی بھائی اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نگر نگر گلی گلی اس سخت دور میں حسین حسین کر رہے ہیں، مولا سب کی زندگیاں دراز فرمائے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے اور آپ کا نوکر ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ جو آپ حضرات تشریف فرما ہیں دکھنے میں یہ آپ کا گوشت اور خون ہے، شریعت کی روح میں آپ کا بدن جناب زہرا کی دعا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ مل کے آمین کہیے. میرا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرمائے. ایسے شرپسند عناصر جو ایسی تحریر یا تقریر کرتے ہیں بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو فساد کا باعث بنتی ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے. اور اگر وہ ہدایت کی لکیر کراس کر چکے ہیں تو مولا انہیں نصف و نابود فرمائے. زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے، دشمنان علی کی تباہی کے لیے اور بالخصوص بی بی پاک کی خوشنودی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اجازت رہنا باش. بڑا ہی ایک فخر کا مقام ہوتا ہے جب رسول نگر والے ہمیں بلاتے ہیں اور آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوتا ہے. ہمارے لیے ایک اعزاز کی بات ہے کہ آپ ہمیں یہ شرف بخشتے ہیں. اس لیے رسول نگر ایک ایسی نگری ہے جہاں پہ عزاداری کا تسلسل ہے، اور میری دعا ہے جو سب سے بڑی دعا ہے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں عزاداری کا تسلسل جاری فرمائے. کیا میں بات شروع کر دوں؟ ایک انتہائی چلیں کوئی بات نہیں، اگر شاید کوئی مسئلہ ہوگا ان کو، چلیں کوئی بات نہیں. ہاں آپ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی بھائی عبادت والی جگہ پہ نہ آئے. ہاں بس بہتر تو یہی تھا کہ آنی چاہیے تھی، لیکن چلیں شاید کوئی وجہ ہو خاص، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. میرے محترم سامعین، پچھلے بھائی اجازت سے بات شروع کروں جی. 1 منٹ آپ نے ٹھنڈی سی تمہید کا مجھے دینا ہے، اس کے بعد پھر ولایت کا آسمانی قصیدہ میں پڑھوں گا. جب سے میرے مولا نے ہمارے مولا کا بازو بلند کیا اور کہا جس چیز کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تب سے لے کے آج تک
مذہب جعفری میں ولایت پر اتنی عظیم کتاب نہیں لکھی گئی جتنی عظیم کتاب کا نام الغدیر ہے. آپ بول پڑے، میری ڈیمانڈ نہیں تھی. یہ رسول نگر ہے، چونکہ آپ ہر علمی بات کی قدر کرتے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ ایسی خاموشی ہو کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے، لیکن آپ نام سن کے بول پڑے، یہ آپ کی معرفت ہے. الغدیر لکھنے والے حضرت علامہ عبد الحسین امینی. اس کتاب کی کوالٹی دیکھیے. کوالٹی یہ ہے کہ فرض کیجئے علامہ عبد الحسین امینی کو عراق کے رہنے والے ہیں، انہیں پتہ چلا کہ رسول نگر میں کوئی مومن ہے جس کے گھر میں 5 کمرے ہیں، 5ویں کمرے میں لائبریری ہے، لائبریری میں کچھ کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب ولایت علی پہ ہے، وہ عراق سے چل کے آپ کی لائبریری میں حوالے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے جیب نہیں دیکھی، صحت نہیں دیکھی، آ گئے، پہنچے. پوری دنیا گھوم کر انہوں نے ولایت پہ یہ کتاب لکھی. میں نے جب خریدی تھی تو اس کی قیمت 2300 تھی. میں نے 2 سیٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک قبلہ و کعبہ حضرت علامہ علی ناصر حسینی تلہاڑا کے لیے. اس کتاب کی 3ری جلد سے میں قصیدہ پڑھنے لگا ہوں. ساری تمہید کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو پتہ چلے کہ جو بات کرنے لگا ہوں یہ کوئی عام کتاب سے نہیں، مذہب جعفری میں سب سے افضل کتاب ہے. اب جس نے قصیدہ سننا ہے غدیر کی شبیہ بناتے ہوئے دونوں ہاتھ اٹھائیے، اونچا نعرہ حیدری. آپ کے شان اور شعر سے شروع کرنے لگا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے جو گھر بار چھوڑ کے ابھی مٹی پہ بیٹھے ہیں. انکل جی بات شروع ہو گئی. ایک عورت ہے دشمن حسین بے شمار، مصلی بچھایا. میری مائیں بہنی بھی ذرا توجہ سنیے گا. مصلی پہ بیٹھ کے آتی ہے، میرے اللہ بھائی رسول نگر ہے یہ مجھے اتنا پتا ہے، یہاں کبھی بھی علمی بات کی نہ قدری نہیں ہوتی. میرے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جسے میں ایسا ظالم جابر اور بڑا ڈاکو بناؤں کہ جو بھی حسین کی زیارت کے لیے کربلا جائے وہ راستے میں اسے روک کے لوٹے اور قتل کر. بیٹا مل گیا چاچا جی، بیٹا مل گیا. صدقے جمع انکل جی، بیٹا مل گیا. نام رکھا جمال الدین. اگلے سال 20 سفر تک ولایت علی کا نشہ اتر جائے میں سیدوں کا نوکر کیا. ذرا آنکھوں میں آنکھیں رکھیے گا. اور مجھے یہ بھی پتا کہ یہ رسول نگر ہے، یہاں پڑھنا مشکل ہے چونکہ بہت کچھ آپ کو پہلے سے آتا ہے. اللہ آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. بیٹا بڑا ہوا. پتر جی اماں بیٹا میں نے منت مانی تھی کہ تجھے سخت ڈاکو بناؤں گی. اماں فکر نہ کر، کسی شیعہ کی جرت ہے میرے کوڑوں لنگ بھی جائے. مسیب کی سرزمین پہ اس نے مورچہ قائم کیا. یوں سمجھیے کہ بندے نے وزیر آباد سے آنا ہو رسول نگر امام کی زیارت کے لیے، اور راستے میں جو پھاٹک ہے کیا نام اس کا، جام کے اس نے مورچہ قائم کیا کہ میں اتھو لنگن قافلے آتے لوٹتا. ایک مرتبہ ایک ایسا قافلہ آیا جس میں اکثریت خواتین کی تھی اور ان خواتین میں سے اکثریت سید زادیوں کی تھی. کچھ بچے تھے، چند مومن تھے، 2-4 سید تھے. قافلہ قریب سے آیا تو سپاہی نے کہا سردار جمال الدین سردار اٹھیے، شکار آ گیا، لوٹنے کی تیاری کیجیے. بھائی جان کیمرے کے بھائی تھوڑا سا شور ہے بھائی، ذرا توجہ رکھیے گا. کہتا ٹھیک ہے، گھوڑے نکالو، اوزار نکالو، تیر تلواریں نکالو، ابھی لوٹتے ہیں. بھائی جان کہتے ہیں جیسے ہی قافلہ قریب آیا کہ ٹھنڈی سی ہوا کا جھونکا گزرا، میں بے ہوش ہو گیا. آپ کی کیا بات ہے، یہ رسول نگر ہے بھائی. مولا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے آپ کے، آپ میرے کہنے سے پہلے سمجھ گئے، یہ رسول نگر ہے بھائی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہتے میں سو گیا. عزت کے ساتھ قافلہ کہتا اسی نیند میں دیکھتا ہوں عرصہ معاشر ہے، قیامت بپا ہے. میری بہنوں سے گزارش ہے، تھوڑا شور آ رہا ہے، ذرا کنٹرول کیجیے گا. نفسا نفسی کا عالم ہے. رسول نگر والوں عربی زبان میں نفسا نفسی کہتے ہیں میں کو، یعنی ہر کسی کو اپنی پڑی ہے، ہر کوئی پسینے میں شرابور. چاچا جی اللہ کی آواز آئی فرشتوں جی مالک. فرمایا اس جمال الدین ڈاکو کو یہاں سے پکڑو، کسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. کہتا 2 فرشتے آگے بڑھے، ایک نے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی 20 سفر ہے یا آپ کربلا میں بیٹھے ہیں. کہتا 2 فرشتے آگے بڑھے، ایک نے یہاں سے پکڑا، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے لے گئے. جیسے کنارے پہ کھڑے ہوئے اللہ کی پھر سے آواز آئی فرشتوں اس ظالم کو اٹھاؤ اور آگ میں پٹک دو.
कहता फरिश्तों ने मुझे उठा के यूं पटका, जैसे ही मैं आग में पहुंचा मैं मुतमईन हो गया। फरिश्ते थर थर कांपने लगे, मालिक वजह क्या है? आग तेरी, हम तेरे, हुक्म तेरा, मुजरिम तेरा, लेकिन जब से हमने इसे आग में फेंका है आग इसे छू ही नहीं रही, आग इसे टच ही नहीं कर रही, आग इसे मस ही नहीं कर रही, वजह क्या है? आवाज़ फरिश्तों घबराने की जरूरत नहीं है, जब शियों का काफिला इसके करीब से गुजरा था उनकी जूतियों से मट्टी उड़ी थी, वो मट्टी जब तक इसके बदन पे मौजूद है इस पे जहन्नुम की आग हराम है। सदके जामा मौला आपके हाथों को सलाम। ये रसूल नगर है भाई, ये रसूल नगर है जिसका हाथ फिजा में बुलंद है, किसी हरामी का मोहताज ना हो। सारे सारे हैदरी, मैं सदके जामा ऐसे मजमे के, एडा सोना मजमा, खुदा की कसम रसूल नगर का ऐसा मजमा ढूंढने से नहीं मिलता। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अशरे की कॉल बड़ी लेट आई थी, जब मैं फंस चुका था, कॉल आई थी, मेरी मजबूरी थी। अल्लाह आपको सलामत रखे। सदके जा, मैं नौकर जनाब, मैं नौकर, मैं आया ही आपके पाँव चूमने के लिए हूँ। मैं बिस्मिल्लाह करा, वो पाँव जिनके नीचे से जो मट्टी उड़ती है वो गुनाहगार की बख्शिश का सबब बनता है। इसलिए तो मैंने पहला मिनट ज़ाया किया था आपको बताने के लिए कि ये किताब आम नहीं है, ये किताब वो है किसी भी बड़े अमामे से लेकर कैब तक किसी के सामने पेश करें वो अदब से झुक जाएगा। अलगदीर अल्लाह मान ऐसे कहेगा, उसमें लिखा है। तवज्जो। अच्छा मैं साईं मैं वल पढ़दा भाई, जैसे आप सराकी को पसंद करते हैं ना वैसे वो हमें पसंद करते हैं। मैं रात को मुल्तान ही था, सराकी वाले भी हमें बड़ा पसंद करते हैं। भाई जरा इजाज़त दीजिए, मुझे ज़रा पढ़ने दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखें। आपको पता है मैं ज़रा तालिब इल्म खतीब आदमी हूँ, तो आप ज़रा तवज्जो भटेगी तो फिर लुत्फ़ नहीं आएगा, और वैसे भी आपको पता है हमारी इबादत में यूँ तो वैसे ही मना है, इसलिए आप ज़रा मेहरबानी कीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, जब तक वो मट्टी इसके कपड़ों पर मौजूद है जहन्नुम की आग इस पे हराम है। एडा सोना मजमा हो तो फिर जाकिर को चाहिए कंजूसी ना करे, जिगर निकाले और ऐसे हलालियों की जूतियों में फेंक दे। अब तो जरा कहता है अचानक मेरी आंख खुली, मैंने यूं किया, अपने आप को टोटा। दुआ कीजिए अल्लाह किसी को ख्वाब में भी जहन्नुम ना दिखाए। या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये हाँ बच गया, ये ख्वाब ही था। अब आपकी बारी है कि कैसा सुनते हैं। अब आपकी बारी है। कहते हैं अचानक जब मैंने देखा ना कि मैं तो ठीक हूँ, अचानक का मेरे जहन में आया डाकू, काफिला, जहन्नुम, फरिश्ते, मट्टी, बख्शिश, हुसैन। सदके जामा मौला आपके हाथों को सलामत रखे भाई, खुदा सदके जामा जी। हर हलाली बोले जी, हर हलाली जो भाई खड़े हैं आखिर तक सारे, कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान हैदरी, दोनों हाथों से नौकर का सलाम जी। जी मैं मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए, या अली कहने वाले जिए, तो परवरदिगार से जिक्र के सदके में आपके पूरे गांव पे रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। बख्शिश बादशाह, मैं कड़े पास लगा, हक क्या है, मैं कहाँ हूँ? ओ इधर आ। जी सरदार, तेरी जेब में रुमाल है? जी सरदार। कराची पढ़ूँ, पेशावर पढ़ूँ, अबू धाबी पढ़ूँ, मदीना तो रसूल पढ़ूँ, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उनकी जगह का नाम ले रहा हूँ। मुझे नहीं उम्मीद कि ऐसा फ़िक्रा कहा हो और रसूल नगर से बेहतर कोई इसकी कदर करे। मेरा ख्याल है, मेरे तजर्बे में ऐसा मुमकिन नहीं है। ये तो खुशामद नहीं कर रहा, खुदा की कसम मान है आप पे। कहता इधर आओ, रुमाल है? कहा मेरी आंखों पे बांध। रस्सी है? जी सरदार। कहा ये ले मेरे हाथों पे बांध। फिर कदर करा जे। कहता है मेरी गर्दन से पकड़ के बांध के मुझे हुसैन की जरी पे ले जा, क्योंकि ये स्टाइल हुसैन को बड़ा पसंद आता है। हाय हाय सदके जामा मौला आपकी तेरी जवानी सलाम। जिसे समझ आई है भाई, जिसे समझ आई है उसके दोनों हाथ आने चाहिए थे। उच्चा नारा हैदरी। अब मैं सदके जामा जी, बादशाह आपकी भाई जवानी सलामत रखे, परवरदिगार मेरी माँओं बहनों की इज्जतें और चादरें महफूज रखे। आप ज़रा ज़ुबान से दुआ करेंगे, हमारी माएँ बहनें दिल से दुआ करेंगी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, कहता ये स्टाइल हुसैन को बड़ा पसंद है, ले जाओ। बांधा, पट्टी बांधी, बांधा। कहता जैसे मैं सैयद की कब्र पे पहुंचूं, गेट आउट, वहां नहीं रुकना, मैं जानू मेरा पीर जाने, तो साथ निकल जाना है। उन्होंने कहा सरदार जैसे आपका हुक्म।
جیسے ہی وہ جنت کی خوشبو محسوس ہوئی، مجھ جیسے ان پڑھ لوگ ممبر پہ کہتے ہیں